مجھے جاننا ہے کہ اس ڈیفیمیشن بل کی کیا ضرورت تھی، یہ کیوں انیشیٹ کہاں سے ہوا سر، کیسے بنا، یہ کس نے بنایا؟ اور نواز شریف تو وہ بیانیہ لے کے چل رہے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بیانیہ مزاحمت کی استعارہ ہوگا، تو دختر ان کی یہ ٹویٹ ہے نظامی صاحب کا آج کا جو میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، مستعار لے کر ان سے ادھار لے کر لفظ، تو بھائی جان یہ کیا؟ گزارش ہے کہ ڈیفامیشن ایکٹ جو 2024 جو کل بل تھا پھر انہیں پاس کر لیا، اب یہ گورنر کے پاس جائے گا اور پھر یہ ایکٹ بن جائے گا، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی جبکہ اس ملک میں پہلے سے ڈیفامیشن آرڈیننس 2002، پاکستان پینل کوڈ کی کلاز 499 500 اور پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ پیکا 2016 پہلے سے موجود ہیں۔ ان تین قوانین کے موجود ہوتے جن کا بیسک اور بنیادی جز ڈیفامیشن کو ڈیل کرنا ہے، چاہے وہ کرمنل ڈیفامیشن ہو یا سول ڈیفامیشن ہو، ایک چوتھا قانون بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اگر آپ اس لاء کے یہ جو بل ہے اس کے مندرجات کو پڑھیں تو بہت کیٹیگوریکلی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جہاں پہ انہوں نے ڈیفینیشنز کی ہیں اس میں انہوں نے کچھ آفسز کو کانسٹیٹیوشنل آفسز کہا ہے، مثلا اس میں آرمی چیف کا آفس ہے، نیول چیف کا آفس ہے، ایئر چیف کا آفس ہے، ان آفسز کے خلاف آپ بات نہیں کر سکتے۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ پریولیج کسی کو بھی کیوں حاصل ہو؟ اگر آپ اس ملک کے وزیر اعظم کے خلاف بات کر سکتے ہیں، ہاں مجھے یاد ہے قومی اسمبلی کے جو پروسیجرز ہیں یا اس کے اندر یہ بات ضرور طے ہے کہ آپ جج کے جوڈیشل کنڈکٹ پہ بات نہیں کر سکتے، لیکن آپ جج کے پرسنل کنڈکٹ پہ بات کر سکتے ہیں۔ جو ابھی مظاہر اکبر نقوی یا اعجاز الاحسن یا ثاقب نثار ان ججز کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، جو اس قانون کی حمایت کر رہے ہیں انہی کے اوپر یہ ساری کی ساری چیزیں لاگو ہوتی۔ پھر دوسری بات یہ ہے اس میں فہد جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ڈیفامیشن ایکٹ ہے اس کے اندر قانون شہادت، جو پہلے ایویڈنس ایکٹ ہوتا تھا اب وہ قانون شہادت تھا 1984، اس کو بالکل ختم کر دیا گیا، جو کہ انصاف کی سراسر جسے کہتے ہیں اس کا گلا گھونٹنے کے مترادف ہے۔ قانون شہادت میں ملزم کے پاس جرح کا حق حاصل ہوتا ہے۔ اگر آپ میرے اوپر الزام لگاتے ہیں اور جو آن لائٹر سائڈ اگر میں بات بتاؤں تو ویسٹرن کنٹریز میں یا پوری دنیا میں اگر کوئی آدمی ڈیفامیشن کا سوٹ یا ڈیفامیشن کی کمپلینٹ فائل کرتا ہے تو اسے پہلے یہ بتانا پڑتا ہے، اس کو ایویڈنس دینا پڑتا ہے کہ وہ واقعی ایک ریپیوٹیبل آدمی ہے، کہ وہ عزت دار آدمی ہے۔ یہاں پہ اس قانون کے اندر ایسا کچھ نہیں ہے، آپ ڈیفامیشن پرزیومڈ ہے کہ آپ نہیں تو اس میں جرح کا حق ہی نہیں ہے، بالکل نہیں ہے قانون شہادت کو۔ آپ فرض کریں نظامی صاحب کو اٹھا کے چلیں، برا منائیں گے، مجھے اٹھا کے لے گئے، ٹھیک ہے سر، تو وہ مجھے رائٹ نہیں دیں گے کہ میں جرح کا حق ہی نہیں ہوگا؟ نہیں، اس میں اٹھانے والا یہی اس کے اندر گزارش ہے نا کہ اس کے اندر یہی ایک چالاکی ہے کہ یہ سول ڈیفامیشن اس کو کہتے ہیں، یہ اس میں کہتے ہیں کہ جی ہم کرمنل ڈیفامیشن کو اس میں ڈیل نہیں کریں، لیکن کانسیکوینسز تو فوجداری والے ہی ہیں نا۔ میں اسی طرف آتا ہوں، گزارش ہے کہ اس کے اندر جرمانے ہیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک صاحب ہیں انہوں نے ڈیفامیشن کی کمپلینٹ فائل کر دی کہ جی میری ڈیفامیشن ہوئی، ٹھیک ہے۔ اب جب اس نے ڈیفامیشن کی کمپلینٹ درج کر دی تو پرزیوم کیا جائے گا کہ ڈیفامیشن ہو گئی ہے، جو کہ انصاف کے تقاضوں کے بالکل ایک پیرالل آپ ایک عدالت، پھر آپ ایک ٹریبیونل بنا رہے ہیں۔ اچھا ٹریبیونل کون بنا رہا ہے؟ حکومت۔ وہ تو ATC کے جج نہیں لگا رہی، میں وہی کہہ رہا ہوں، وہی جج جو ہے جو qualified to be an high court judge, so it means کہ ہر وہ شخص جس کی عمر 45 سال ہے، نہیں وہ ریٹائرڈ ہوں گے کوئی، نہیں ایسا نہیں، وہ to be qualified as a judge ہے، اس کی کوالیفیکیشن ان کی ہائی کورٹ کے جج کے ایکول ہو، 45 سال کی عمر ہو، پلس اس کے بعد ان کے پاس گورنمنٹ اپنا مطلب وہ اپنا بندہ، کوئی وکیل ہائی کورٹ کا آپ لگا سکتے ہیں، کوئی سپریم کورٹ کا وکیل لگا سکتے ہیں۔ دیکھیں فہد، اس کے اندر سے قانون شہادت کو بالکل ایلیمینیٹ کر دینا